یار بے رحم لاسٹ پارٹ۔ کہاں ہے حرم؟ وہ اس وقت انسپکٹر فرحت کے سامنے کھڑا بے چینی سے اس سے حرم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، جب آپ کا فون آیا تھا میں نے فوراً ہی ان کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آئے میں آپ کو خود ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ انسپکٹر فرحت بہرام کے چہرے کے تاثرات جانتی ہوئی ان سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے۔ کوریڈور میں انسپکٹر فرحت کے ساتھ چلتا ہوا بہرام انسپکٹر فرحت سے پوچھنے لگا، کل کتنی بری حالت میں وہ حرم کو یہاں لے کر آیا تھا؟ نہ تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، نہ ہی تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر۔ تماچوں کے نشان سے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بالوں میں وہ حرم کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ رات سے اب تک نہ جانے اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو چکا ہوگا۔ بہرام شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ آپ بے فکر رہیں، انہیں آپ کے آرڈر پر لاک اپ کیا گیا تھا، لیکن ان پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ اے سی پی صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی… انسپکٹر فرحت ایک کمرے کے آگے رکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام جان گیا کہ وہ کیا پوچھنے والے ہیں۔ یس، شی از مائی وائف۔ بہرام آہستہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن پر انسپکٹر فرحت ہونک بنی بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہی روم ہے، میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے چہرے پر حیرت زدہ اٹھتی انسپکٹر فرحت کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ بولا تو انسپکٹر فرحت سر ہلا کر سلیوٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہرام ہمت جمع کرنے لگا کہ کمرے میں جا کر حرم کا سامنا کر سکے۔ لو یو ڈارلنگ، لو یو سو مچ۔ بہت پہلے اسی بیڈ پر اس کے بے حد قریب بہرام کے بولے گئے جملے اینجل کو یاد آنے لگے تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے اس نے خود سے اپنے شوہر کو نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے، ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے۔ بہرام کا بولا کیا جملہ یاد کر کے وہ بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکا چکی تھی۔ وہ بھلا کیوں اس سے محبت کرتا یا اسے معاف کر دیتا؟ اس نے خود ہی اپنے شوہر کے آگے اپنے آپ کو دو کوڑی کر چھوڑا تھا۔ بہرام کو حرم کے ساتھ خوش دیکھ کر آخر وہ کیوں تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، جبکہ اس سے بڑھ کر تکلیف وہ خود بہرام کو دھوکے بازی کی صورت دے چکی تھی۔ جب بہرام کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس کی عزت وہ کسی غیر مرد کے بستر پر لوٹا رہی تھی، اس وقت بہرام کس قسم کی اذیت میں مبتلا ہوا ہوگا۔ آج اسے بہرام کی تکلیف، اذیت اور کرب کا اندازہ ہو رہا تھا تو آج اینجل کو اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ حرم کا موبائل اٹھاتے ہوئے اس میں بہرام کی تصویر دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں بہرام ناراض دکھ رہا تھا۔ شاید یہ تصویر بہرام نے حرم کے اصرار پر اسے لینے کی اجازت دی ہوگی۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں صاف کردار کی بیوی ملے۔ اینجل تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ حرم تمہارے لیے بنی ہے، وہی اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارو۔ وہ حق رکھتی ہے تمہاری محبت کا۔ بہرام کی تصویر دیکھتے ہوئے اینجل بولی تو اسے اچانک فائر کی آواز آئی، جس کے بعد لاؤنج میں الارم بجنے لگا۔ اینجل جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر وہ جو بھی کوئی تھا اب فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اینجل گھبراہٹ میں ہاتھ میں موجود موبائل سے بہرام کو کال ملانے لگی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ جب وہ حرم کے پاس جانے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے صوفے پر آنکھیں موندے اپنے دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ صوفے کے نیچے ایک عدد جوڑی سلیپر کی بھی موجود تھی اور سامنے ٹیبل پر ناشتہ بھی موجود تھا، لیکن بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس وقت اسے ناشتے سے زیادہ آرام کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ناشتہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ بہرام نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بغیر قدموں کی آواز کی حرم کے پاس آیا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، لیکن ویسے ہی بہرام کی پاکٹ میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا، جسے بہرام نے نکال کر جلدی سے کال کاٹی اور اپنا موبائل بند کر دیا۔ لیکن حرم جاگ چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی سامنے کھڑے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام گہرا سانس خارج کر کے حرم کے پاس آ کر بیٹھا اور فوراً ہی اس نے حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید آپ میرے آنسو دیکھ کر مجھ پر ترس کھا لیں، مگر آپ مجھے نہیں پہچان پائے بہرام۔ آپ اتنے ظالم، اتنے سخت دل ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو سب آپ نے میرے ساتھ کیا وہی سب آپ اینجل کے ساتھ کرتے، وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اسے آپ یوں جیل میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ حرم بہرام کے حصار میں اس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بہرام اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا ہوا حرم کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کرتا ہوا اس سے بولا، اگر کوئی عورت ایک بار کسی مرد کے دل سے اتر جائے تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس مرد کے دل میں پہلا والا مقام نہیں پا سکتی، اور اس وقت جو میرے دل میں موجود ہے اینجل نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا تھا۔ میری خوشی تمہارے ساتھ میں ہے حرم، اور اس عورت نے خود مجھ سے بے وفائی کی اور اب وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ تمہارا چہرہ بگاڑنا چاہ رہی تھی، تمہاری جگہ پا کر حرم بن کر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ان سب باتوں کے لیے میں اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ آج تمہارے سامنے اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ بہرام نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے حرم کو اٹھانا چاہا تو حرم نے بہرام کی شرٹ کا ایک دم پکڑا۔ کل رات وہ میرے روپ میں میری جگہ آپ کے پاس موجود تھی بہرام، تو پھر آپ نے اس کو حرم ہی سمجھا ہوگا۔ حرم جو بہرام سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھ نہیں پائی، مگر بہرام سمجھ گیا کہ حرم کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس لیے وہ حرم کے دونوں گالوں کو باری باری چومتا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا بولا،
جب تمہیں غلطی سے اینجل سمجھ بیٹھا تھا تو کیا اس کو حرم نہیں سمجھ سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے میں اس کو حرم ہی سمجھا تھا، اور وہ تو خود اپنے آپ کو بھی حرم ہی ظاہر کر رہی تھی۔ بہرام اس قدر سیریس ہو کر بولا، تم اس کی آنکھوں میں پوشیدہ شرارت حرم نہیں دیکھ سکی، اس لیے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنا سیریس ہو کر واپس نہیں چلنا؟ بہرام اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں، جب آپ نے کل رات اسے حرم سمجھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حرم بالکل سیریس ہو کر بہرام کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ حرم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بہرام مشکل سے ہی اپنے آنے والی ہنسی کو روک پایا۔ یار ہونا کیا تھا؟ اب دونوں بیویوں کی ایک جیسی شکل، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم خود ہی سوچ لو، تمہیں اپنے چچا کے گھر سے یوں اچانک اپنے پاس آتا دیکھ کر خوشی میں میرا کیا ری ایکشن ہوتا؟ موبائل پر کل رات تم سے ہی بات کر رہا تھا نا، اندازہ نہیں لگایا تم نے تمہیں کتنا مس کر رہا تھا میں؟ بہرام اس کے چہرے کے پل پل پریشان کن زاویے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ بولتے جائیے آگے، میں سن رہی ہوں۔ حرم خود سے تصور کر کے سوچتے ہوئے اپنا دل برا کرتی بہرام سے بولی، سن کر کیا کرو گی؟ اپنا دل ہی جلاؤ گی؟ اب جو کل رات کو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ صبح بھی۔ چھوڑو نا یار، اب گھر چلو۔ بہرام حرم کو افسوس سے بتانا ہوا اٹھنے لگا۔ حرم نے غصے میں بہرام کی شرٹ کھینچ کر اسے واپس صوفے پہ بٹھایا۔ رات کے بعد دوبارہ صبح بھی؟ بہرام، آپ شرم نہیں آئی آپ کو؟ حرم کو سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بہرام سے بولی، تمہارے سامنے کبھی شرم آئی ہے جو اس کے سامنے آتی؟ ویسے بھی میں اس کو تم ہی سمجھ رہا تھا، اور صبح تو اس کی سب ڈیمانڈز پر۔ یار مت سوچو زیادہ، بس گھر چلو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، جسے حرم نے بے دردی سے جھٹکا اور غصے میں بولی، صبح اس کی ڈیمانڈ پر؟ بہرام، آپ نے میرے منہ سے کب ایسی ڈیمانڈ سنی؟ حرم غصہ ہونے کے باوجود جگہ کا احساس کرتے ہوئے دبی آواز میں بولی، تو تم بھی ڈیمانڈ کر کے دیکھ لو، اگر پوری نہ کروں تو شکوہ کرنا، اور اب اس بات کو بھی اچھی طرح اپنے دوپٹے سے گرا لگا لو کہ آئندہ رات میں تم مجھے چھوڑ کر کبھی بھی اپنے چچا جان کے گھر نہیں رکو گی۔ دیکھا، دوبارہ چانس پہلی والی لے گئی۔ بہرام کے بولنے پر حرم نے جل کر اسے دیکھا تھا۔ بہرام اپنی ہنسی روکتا ہوا دوبارہ بولا، یار اب اتنے غصے میں مت دیکھو مجھے، جیسے ہی مجھے شک گزرا کہ وہ اینجل ہے ویسے ہی میں دوڑا ہوا تمہارے پاس چلا آیا، بس اب پریشان ہونا چھوڑ دو، اپنے گھر چلتے ہیں۔ بہرام نے بولتے ہوئے دوبارہ حرم کا ہاتھ پکڑا۔ کیا آپ بار بار گھر چلنے کا بول رہے ہیں؟ میرا دل جلا رہے ہیں۔ کیا کروں گی اب میں آپ کے گھر جا کر؟ نہیں جانا مجھے اب کہیں بھی، اس بیڈ روم میں، اس بیڈ پر جہاں آپ میرے بجائے اس کے ساتھ۔ شک گزرا تو تمہارے پاس دوڑا چلا آیا، دوبارہ اس کے قریب جا کر آخر کار شک ہو ہی گیا، تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اسی کو رکھیں اپنے پاس اور روز روز کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ بولتے ہوئے حرم کو رونا آنے لگا۔ بے شک بہرام وہ بھی بہرام کی بیوی تھی، بہرام کا اس سے جائز تعلق تھا، مگر اس وقت حرم کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ بہرام نہیں جان سکتا تھا۔ اگر اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو پھر تم کہاں رہو گی؟ بہرام حرم کا سب سے سرخ چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ حرم کا ہاتھ ابھی بھی بہرام کی گرفت میں تھا، جسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حرم اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رقیہ سے جان کر مجھے بھوری کے لاک اپ میں بند کروا دیں، بھوری کے ساتھ رہ لوں گی میں۔ بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ ضبط نے جواب دیا تو اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ حرم پلیز یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہرام جو ابھی تک اس کی جیلی کٹی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، حرم کو روتا ہوا دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا حرم کو دوبارہ اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ کیسے اس کے ساتھ وہ سب کر سکتے ہیں بہرام؟ ایک پل کے لیے آپ کو احساس نہیں ہوا آپ کے اتنے قریب جو موجود ہے وہ حرم نہیں ہے؟ آخر کیسے محسوس نہیں کیا آپ نے کہ وہ میں نہیں، کوئی نہیں پہچان پائے آپ اس کو؟ بہرام کے حصار میں حرم روتی ہوئی سسک پڑی۔ بہرام نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے حرم کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہاں میری آنکھوں میں غور سے دیکھو حرم، نہ کل رات کو کچھ ہوا تھا، نہ ہی آج صبح ویسا کچھ ہوا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے لیے تمہاری محبت اور شدت جانچنا چاہ رہا تھا، جبھی تم سے اس طرح بولنے لگا، لیکن یہ جو تم آنسو بہانے لگی ہو یہ نہیں دیکھ سکتا میں تمہاری آنکھوں میں۔ جو کچھ بھی اینجل سمجھ کر میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے رہے ہیں کہ آنسو مجھے۔ پلیز انہیں صاف کر دو۔ تمہیں لگتا ہے نا بے رحم ہوں میں، مگر بے وفا نہیں۔ بہرام نے حرم سے بولتے ہوئے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کو پہنا دی، کیونکہ وہی اس انگوٹھی کی اصل مالک تھی۔ ڈائمنڈ رنگ اپنے ہاتھ کی انگلی میں واپس دیکھ کر حرم خوش ہو گئی۔ یہ انگوٹھی اس کے لیے معنی رکھتی تھی، کیونکہ یہ بہرام کی طرف سے دیا گیا اس کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا بہرام؟ حرم بہرام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، لیکن اندر سے اس کا دل گواہی دے رہا تھا بہرام اسے بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ ہماری شادی کے پہلے دن سے آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا حرم، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی یقین دلا دیتا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے حرم کے گرد اپنے بازو حصار بنا کر پورے استقساف میں اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ کو چھوا تو حرم پیچھے ہٹتے ہوئے خود ہی سمٹنے لگی۔ بہرام کی حرکت کراس نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا۔ بہرام اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا کہ ایک باکردار لڑکی اس کی بیوی ہے۔ آپ کو بھی خیال نہیں رہتا کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ بہرام کی نظروں کا تاب نہ لاتے ہوئے حرم اس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی، جبھی تو بار بار گھر چلنے کا تم سے بول رہا ہوں، تم سمجھ ہی نہیں رہی۔ بہرام اب کی بات شرارت سے بولا، جس پر حرم نے آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورا تو بہرام مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ حرم بھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔
تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، تبھی سے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شیمل اور ندیم بھی اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، تب اسے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شیمل اور انسپکٹر واصف اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بہرام کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا انسپکٹر مہران سے بولا، جو اسی کی طرح ان دونوں کے ساتھ سول ڈریس میں موجود تھا۔ سر، شاید آپ کا موبائل آپ کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے آپ جان نہیں پائے کہ آپ کے پیچھے آپ کی فلیٹ میں کیا ہوا ہے۔ انسپکٹر مہران کے بولتے ہی بہرام اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر آن کرنے لگا، مگر اس سے پہلے انسپکٹر مہران اسے تمام تر واقعہ سنا چکا تھا، جسے سن کر بہرام کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ یعقوب نیازی کی اتنی ہمت کہ اس کے آدمی اس کے فلیٹ میں داخل ہو کر اس کی بیوی اٹھا لیتے۔ پستول دو مجھے، بہرام غصے سے انسپکٹر مہران سے بولا۔ سر، میں نے شیمل اور واصف نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ یعقوب نیازی کے گھر جائیں گے۔ انسپکٹر مہران بہرام کو اپنے ساتھ باقی ان دونوں کے ارادے سے بھی آگاہ کر رہا تھا، بولا، جس پر بہرام نے اس کی بات فوراً رد کر دی۔ یہ میری اپنی لڑائی ہے، میں اچھی طرح مقابلہ کرنا جانتا ہوں۔ بہرام کے بولنے پر انسپکٹر شیمل سے بولا، سر، یہ آپ کے اکیلے کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی لڑائی ہے جو اپنے جسم پر پولیس کی وردی پہنتا ہے۔ آج اگر یعقوب نیازی کو ہم سب نے مل کر اس کی گری ہوئی حرکت کا جواب نہیں دیا تو کل کو کوئی دوسرا یعقوب نیازی بن کر ہمارے گھر کی عزتیں اچھالے گا۔ ہم نے مستقبل میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک آگے سے ہمیں معطل کرنے کا آرڈر ہی جاری کر دیا جائے، لیکن ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انسپکٹر شیمل کے بولنے کے بعد انسپکٹر مہران بولا، سر، سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہم تینوں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پلیز چلیں۔ میں نے یعقوب نیازی کے بنگلے کی تمام تر تفصیلات حاصل کر لی ہیں، انسپکٹر مہران کو کہتے سنا۔ میں خود چل رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ، اینجل زور سے خالد کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، جو اسے یعقوب نیازی کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اینجل سمجھ چکی تھی کہ بہرام کے فلیٹ میں گھس کر اسے اٹھانے کی گری ہوئی حرکت یعقوب نیازی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ سر، آپ کے حکم سے لے آئے اے سی پی کی بیوی کو دوبارہ۔ اس دن تو بڑی ڈری ہوئی تھی، آج بڑی نڈر بنی ہوئی ہے۔ یعقوب نیازی کا وفادار اینجل کو اس کے کمرے میں لاتا ہوا بولا تو یعقوب نیازی کے سر سے پاؤں تک اینجل کا جائزہ لینے لگا، ساتھ ہی اس نے خالد کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کا یہ بیوقوف آدمی مجھے بہرام کی دوسری بیوی سمجھ کر اٹھا لایا ہے، شاید آپ بھی مجھے حرم سمجھ رہے ہوں گے مسٹر یعقوب، لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں حرم نہیں بلکہ اینجل ہوں۔ اینجل یعقوب نیازی کی خباثت بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حقیقت بتانے لگی تو یعقوب نیازی کے چہرے سے مکروہ ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ غور سے اینجل کو دیکھتا ہوا حیرت سے بولا، تو تم زندہ ہو سویٹ ہارٹ؟ پھر اس اے سی پی کے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ تمہیں تو یہاں اپنے یعقوب کے پاس ہونا چاہیے تھا، اتنی دور کیوں کھڑی ہو مجھ سے؟ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا اپنے بازو کو کھول کر اینجل کی طرف بڑھا تو اینجل نے یعقوب کے قریب آتے ہی اس کے بازو کو جھٹکا اور اس سے چند قدم دور ہوئی۔ اپنی حد میں رہیں مسٹر یعقوب، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ مجھے گولی لگتا دیکھ کر وہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور آپ کو بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں اب بھی بہرام عباسی کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں ابھی۔ اینجل کی بات سن کر یعقوب نیازی نے زوردار کہکا مارا، بول تو تم بھی ایک بات رہی ہو، یعقوب نیازی کی رکھیل رہ چکی ہو تم۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے اے سی پی سے چھپ کر میرے بلانے پر میرے پاس آئی تھی، وہ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کیسے فراموش کر سکتی ہو تم؟ یعقوب نیازی کی باتیں سن کر اینجل کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے سرخ ہونے لگا، اسے اپنے وجود سے نفرت اور سامنے کھڑے آدمی سے کراہت محسوس ہونے لگی۔ کچھ نہیں بھولا ہے مجھے یعقوب نیازی، ایک عزت دار مرد کی بیوی بننے کے بعد بھی میں گند میں منہ مارتی رہی، یہ روگ تو اب ناسور بن کر شاید ساری عمر میرے اندر پلتا رہے گا، لیکن اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے نام اور عزت پر حرف تک نہیں آنے دوں گی۔ اینجل یعقوب نیازی سے بنا ڈرے اس کو جتاتے ہوئے بولی اور اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، تبھی یعقوب نیازی نے اسے گرفت میں لے کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ چونٹی کے پر نکل آئے ہیں، ہاں؟ اس اے سی پی کی عزت بچاؤ گی تم؟ اس کی عزت کی تو آج میں ایسی دھجیاں بکھیروں گا کہ روئے گا وہ آج کا دن یاد کر کے۔ یعقوب نیازی بولتا ہوا تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھا، اس سے پہلے وہی اینجل کے اوپر جھکتا، اینجل نے پوری طاقت سے اسے لات ماری۔ اس کی لات اتنی اچانک اور زوردار تھی کہ یعقوب نیازی پیچھے گرتا ہوا چیخ اٹھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینجل بیڈ سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ہاتھ میں لیتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں مر گئے ہو تم سب؟ گیٹ بند کرو باہر کا اور قابو کرو اس کمینی کو۔ اینجل تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، تب یعقوب نیازی کمرے سے باہر نکلتا ہوا چیخ کر اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہوا بولا، ہاں ندیم بولو۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا انسپکٹر مہران موبائل کان سے لگائے بولا تو اس نے برابر میں بیٹھا بہرام اپنی سوچوں سے نکل کر چونکا۔ سر، یعقوب نیازی کے گھر کے مین گیٹ پر کافی سخت سیکیورٹی ہے، وہاں سے آپ کا بنگلے کے اندر جانا ناممکن ہے، جبکہ گھر کے پچھلے گیٹ پر صرف ایک ہی سیکیورٹی گارڈ موجود ہے۔ ندیم انسپکٹر مہران کو انفارم کرتا ہوا بتانے لگا، ٹھیک ہے، پھر ہم پچھلے گیٹ سے ہی یعقوب نیازی کے گھر کے اندر داخل ہوں گے، مشکل سے 5 منٹ میں ہم اپنی جگہ پر پہنچنے والے ہیں، تو ایسا کرو اس کی سیکیورٹی گارڈ کو تھوڑی دیر کے لیے گیٹ سے غائب کر دو۔ انسپکٹر مہران نے ندیم کو آرڈر دیتا ہوا رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ انسپکٹر شیمل نے مہران کی بات سن کر گاڑی پچھلی طرف موڑی اور بہرام سوالیہ نظروں سے انسپکٹر مہران کو دیکھنے لگا۔ تبھی انسپکٹر مہران بہرام کو بتانے لگا، ندیم سے کہہ کر یعقوب نیازی کے گھر کے آس پاس کی ساری انفارمیشن لی ہے، ہمیں گھر کی پچھلی طرف سے اندر جانا ہوگا،
انسپیکٹر بہرام کو بتانے لگا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں ان لوگوں کے ساتھ آنے سے پہلے بہرام نے حرم کو عفان کے گھر پہنچا دیا تھا، جبکہ اپنے فلیٹ میں وہ جب خود جا کر جائزہ نہیں لے لیتا، حرم کو وہاں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ حرم کو اس کے چچا کے گھر بھیجنے کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یعقوب نیازی کی حرکت جاننے کے بعد عفان نے میڈیا کے ذریعے اس خبر کو نشر کر دیں کا بولا تھا، مگر بہرام نے اسے فی الحال ایسے کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ پستول سے نکلی ہوئی گولی شیمل کے بازو پر لگی تو وہ زخمی ہو کر نیچے زمین پر گر گیا۔ وہ تینوں الرٹ ہونے کے باوجود شیمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو چاروں طرف سے یعقوب نیازی کے آدمیوں نے گھیر لیا تھا، سب کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ بہرام مہران واصف سے ان کے ہتھیار لے کر یعقوب نیازی کے آدمی شیمل سمیت ان تینوں کو یعقوب نیازی کے پاس گھر کے اندر لے گئے۔ آؤ آؤ اے سی پی آؤ، مجھے اچھی طرح اندازہ تھا جیسے ہی تمہیں میرے کارنامے کی خبر ہوگی تم دندلاتے ہوئے یہاں پہنچ جاؤ گے، اس لیے تمہارے شاندار استقبال سے پہلے ہی میں نے تیاری کر رکھی تھی۔ ان چاروں کو یعقوب نیازی کے آدمیوں نے ابھی بھی گھیرا ہوا تھا۔ یعقوب نیازی سیڑھیوں سے اترتا بہرام کو دیکھ کر بولا، اپنے ہی گھر میں تو کتا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھنے کی غلطی کرتا ہے یعقوب نیازی، لیکن آج کا دن تم ہمیشہ یاد رکھنے والے ہو۔ میں تمہارے ہی گھر میں تمہارے آدمیوں کے سامنے تمہاری حالت گلی کے کتے سے بھی بدتر کر کے جاؤں گا۔ بہرام غصے میں یعقوب نیازی کو دیکھتا ہوا بولا تو یعقوب نیازی بہرام کی بات پر کہا مار کر ہنسنے لگا۔ کون کس کے آدمیوں کے سامنے کس کی حالت کتے جیسی کرتا ہے یہ تو تمہیں ابھی اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا۔ خالد، ذرا اے سی پی صاحب کی بیوی کو تو یہاں لے کر آؤ۔ یعقوب نیازی بہرام کو بولنے کے ساتھ ہی اپنے خاص ملازم کو بھی حکم دیتا ہوا بولا، جس پر بہرام نے غصے میں یعقوب نیازی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر یعقوب نیازی کے آدمی نے اسے پکڑ چکے تھے۔ ارے بھائی ذرا مضبوط سی پکڑو، کیونکہ ابھی اے سی پی صاحب اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھنے والا ہے، اس کے بعد اس بیچارے کو سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ یعقوب نیازی مکروہ ہنسی ہنستا ہوا اپنے آدمیوں سے بولا، جس کی گرفت میں بہرام موجود تھا۔ باقی کے آدمیوں نے ان تینوں کو بھی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ یعقوب نیازی، اگر مردانگی دکھانی ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، اسے چھوڑ دو۔ یعقوب نیازی کا وفادار جب اینجل کو حال میں لے آیا تو بہرام اینجل کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر بولا۔ اینجل کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس پر بہت تشدد کیا گیا ہو۔ اے سی پی، میں مرد نہیں بلکہ درندہ ہوں۔ آج تو میری مردانگی نہیں بلکہ درندگی دیکھو گے اور پچھتاؤ گے میری طرح کہ کیوں تم نے مجھ سے ٹکر لی۔ یہ لڑکی جو چند ماہ پہلے میری رکھیل رہ چکی ہے اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ بے فکر رہو، آج میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، میں تو صرف آج تمہاری شکل دیکھوں گا جب میرے آدمی ایک ایک کر کے تمہاری بیوی کے ساتھ۔ ہا 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 ہا، یقین جانو تمہاری عزت کے پرخچے اڑتے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر بہرام غصے کی شدت میں بری طرح چیخ اٹھا اور ایک بار پھر یعقوب نیازی کے آدمی کو شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اینجل وہیں کھڑی یعقوب نیازی کی بات سن ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے پاس نیل کا نشان اور پھٹا ہوا ہونٹ اس کی ابتر حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اب یعقوب نیازی اس کی کیا حالت کرنے والا تھا، وہ بھی بہرام اور دوسرے مردوں کے سامنے۔ چلو بھائی دیر مت کرو، ایک ایک کر کے آؤ، باری باری آج سب کو موقع ملے گا۔ خالد، سب سے پہلے یہ نادر موقع تمہیں دیا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی میدان میں۔ یعقوب نیازی ساری صورتحال کو انجوائے کرتا ہوا بولا۔ خالد گندی نگاہوں سے اینجل کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اینجل پیچھے قدم ہٹاتی آنسو بھری آنکھوں سے بہرام کی جانب دیکھنے لگی، جسے یعقوب نیازی کے آدمی اب بری طرح مار رہے تھے۔ یہی سلوک یعقوب نیازی کے دوسرے آدمی مہران واصف اور شیمل کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ میرے قریب مت آنا، چھونا نہیں مجھے، ورنہ مار ڈالوں گی میں تمہیں، اینجل چیختی ہوئی خالد کو دیکھ کر بولی، جو تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اینجل نے خالد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے قدم بہرام کی جانب بڑھانے لگی۔ بہرام نے اینجل کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر یعقوب نیازی کے آدمی سے ہاتھ سے اچانک اس کے پستول چھینی۔ اینجل، اس سے پہلے وہ لوگ بہرام کے ہاتھ میں موجود پستول چھین لیتے، بہرام نے پستول کو اینجل کی جانب اچھالا تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ خبردار آگے نہیں بڑھنا، ایک بھی قدم میری طرف نہیں۔ اینجل کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پستول تھام کر پستول کا رخ خالد کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ کے لیے پورے حال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ یعقوب نیازی کے آدمی بہرام اور ان تینوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے چکے تھے، جبکہ اینجل کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر یعقوب نیازی کو غصہ آنے لگا۔ جان سے مار ڈالو اس اے سی پی کو، ابھی اور اسی وقت۔ یعقوب نیازی نے غصے میں اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ویسے ہی ہال میں فائر کی آواز گونجی۔ سب کچھ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ پل بھر میں اینجل کا وجود خون سے لبریز ہو کر لہراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وہ بہرام کی جان اور اپنی عزت بچانے کی خاطر خود کو گولی مار چکی تھی۔ اینجل کو گولی لگتے ہی بہرام کو دیکھا دیکھی مہران، شیمل اور واصف نے بھی یعقوب نیازی کے آدمیوں سے ان کے ہتھیار چھین کر ان پر اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیے۔ ان فائر کی زد میں یعقوب نیازی بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر پورے حال میں گولیوں کی گونج اٹھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں یعقوب نیازی سمیت اس کے آدمی بے جان وجود ہو کر زمین پر گر چکے۔ بہرام تیزی سے اینجل کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ؟ میں نے تمہاری طرف پستول اس لیے اچھالی تھی تاکہ تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو۔ بہرام اینجل کے زخمی وجود کو ذرا سا اٹھا کر اس کے شانے کے گرد اپنا بازو دراز کرتا ہوا بولا تو اینجل نے بند آنکھیں کھول کر بہرام کا چہرہ دیکھا۔ آج اپنی جان سے پہلے
اپنی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر ایسا نہیں کرتی تو تم زندگی بھر شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دیکھو آج میں نے تمہیں دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اینجل تکلیف کی شدت سے تڑپتی ہوئی بولی۔ پیٹ پر لگنے والی گولی سے اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بہرام اینجل کی بات سن کر ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بولا، کچھ نہیں ہوگا تم حوصلہ مت ہارنا، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں۔ بہرام اینجل کو ہمت دلاتا ہوا بولا۔ انسپکٹر مہران موبائل پر ایمرجنسی میں ایمبولینس کو بلانے کے لیے کال کر رہا تھا، جبکہ شیمل خود زخم زدہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ واصف کی توجہ شیمل کی طرف ہی تھی۔ شاید تب تک میری سانسیں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی، ایک بات مانو گے میری بہرام؟ اینجل خون ہاتھ سے بہرام کا گال چھوتے ہوئے بولی۔ تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر مان لوں گا تمہاری بات، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ بہرام نے اینجل کو دیکھ کر ایک بار پھر تسلی دی۔ آج جو کچھ اینجل نے کیا شاید بہرام کو ہرگز توقع نہیں تھی، تبھی وہ اتنا نرم پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں بے رحم سمجھتی تھی، مگر تم بے رحم نہیں ہو۔ حرم سے محبت ہے نا تمہیں، تم ساری عمر اسی سے محبت کرنا، بس میرے جانے کے بعد مجھ سے نفرت مت کرنا، محبت نہ صحیح مگر نفرت بھی مت کرنا مجھ سے پلیز۔ اینجل کی بات اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے سنی تھی۔ تم ڈھیٹ ہو، مجھے معلوم ہے، تم اتنی جلدی مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اینجل آنکھیں کھول کر رکھو، شاید ایمبولینس آ چکی ہے، بہرام نے انسپکٹر مہران کو کہتے سنا تو۔ وہ اینجل کو ہلکے سے جھنجھوڑتا ہوا بازو میں اٹھانے لگا تو اینجل نے اسی وہیں روک دیا۔ اتنی بھی ڈھیٹ نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں اس وقت، لیکن اب تمہاری زندگی میں اینجل دوبارہ کبھی پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ بہرام میں تم سے واقعی محبت۔ اینجل کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا، اس کی دھڑکن بالکل ساخت ہو گئی۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گیا، جس پر تکلیف کے آثار کے بجائے اب سکون چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایمبولینس اور میڈیا کی ٹیم آن پہنچی تھی۔ اپنے شانے پر دباؤ محسوس کر کے بہرام نے سر اٹھا کر انسپکٹر مہران کو دیکھا۔ آپریشن فیل ہو گیا۔ انسپکٹر مہران کی مایوس کن آواز بہرام کے کانوں میں پڑی۔ اسٹریچر پر اینجل کے مردہ وجود کو ڈال کر ایمبولینس میں لے جایا گیا اور دوسری طرف یعقوب نیازی کا مردہ وجود بھی ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا، جسے دیکھتا ہوا بہرام انسپکٹر مہران سے بولا، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ یعقوب نیازی جیسے انسان کا انجام دیکھ کر کوئی بھی انسان کسی غیرت مند انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور سوچے گا۔ بہرام انسپکٹر مہران سے کہتے ہوئے ہال سے باہر نکل گیا۔ وہیں عفان یعقوب نیازی کے گھر کے اندر کیمرے کے سامنے لائیو کوریج دکھا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر نیوز چینلز پر ابھی بھی صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ حرم نے چور نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھا، جو بالکل خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ آج صبح ہو چکا تھا، اس کے بعد جب شام میں بہرام حرم کو لینے عفان کے گھر آیا تو حرم اس کے کپڑے پر خون دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی، مگر جیسے جیسے سارے واقعات اس نے عفان سے سنے تب اسے اینجل کی دنیا سے چلے جانے کا معلوم ہوا، جس پر اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ عفان کے حد درجہ اصرار پر بھی بہرام اس کے گھر پر نہیں رکا، نہ ہی حرم کے چچا کے کہنے کے باوجود وہ حرم کو لے کر ان کے گھر پر گیا۔ بہرام حرم کو اپنے ساتھ ریسٹ ہاؤس لے آیا تھا، کیونکہ صبح یعقوب نیازی کے آدمیوں نے اس کے فلیٹ کی حالت رہنے کے قابل نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ حرم کو اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں لانے کے بجائے اس کا اور اپنا ضرورت کا سامان یہاں لے آیا تھا۔ بہرام، کیا آپ نیوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ شام سے اب تک تیسری بات تھی جو حرم نے اس سے پوچھی تھی۔ نہیں تو ہٹا دو یہ نیوز چینل، بلکہ آف کر دو LCD۔ بہرام ایک دم حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے انتظار کے بغیر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED بند کر دیا۔ صبح سے اب تک یہی سب کچھ دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک حرم کے موبائل پر جیا کی کال آنے لگی۔ حرم کے ساتھ بہرام کی بھی نظریں ٹیبل پر رکھے حرم کے موبائل پر گئیں۔ میری شام میں آپ ہی سے بات ہو چکی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں گی بہرام۔ حرم اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جیا سے کہو میں کل خود کال کر کے بات کر لوں گا اس سے۔ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا تو حرم اپنا موبائل لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ معلوم نہیں آپ ہی کیا سوچے جا رہے ہیں، کیوں اتنے خاموش ہیں؟ مجھے تو سچ میں سوچ سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حرم بہرام کا رویہ دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی، جیا سے شیئر کرتے ہوئے بولی، اپنی طرف سے کسی بھی بات کا تصور نہیں کرنا چاہیے حرم، اور اگر وہ خاموش ہے تو تم بات کرو اس سے، بیوی ہو اس کی، جا کر پوچھو اس سے کیا بات ہے۔ جیا حرم کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر جیا سے بات کرنے کے بعد حرم دوبارہ کمرے میں آئی تو بہرام ابھی بھی اسی پوزیشن میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں اینجل کے جانے کا کچھ زیادہ ہی صدمہ تو نہیں لے لیا انہوں نے؟ نہیں، مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی، مجھے بات کرنی چاہیے بہرام سے۔ حرم قدم اٹھاتے ہوئے بہرام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بہرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جس سے بہرام بے خیالی میں دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے حرم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حرم بہرام کو اپنی اٹھاتی اس سے پہلے بہرام نے حرم کو اپنی جانب کھینچا تو حرم اس کے اوپر آ گری۔ بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ بہرام حرم کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا۔ آپ شام سے ایسے ہی بیٹھے ہیں بہرام؟ حرم فکر مند لہجے میں بہرام کو احساس دلاتے ہوئے بولی۔ جانتی ہو نا تم آج کیا ہوا ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اس وقت بھی صبح والی کشمیری شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، مگر اس شال کے نیچے کپڑے اینجل کے نہیں تھے اور اس نے شام میں ہی تبدیل کر لیے تھے۔ ہاں جانتی ہوں بہرام، مگر آپ پلیز۔
حرم بولتے بولتے رک گئی. اسے لگا شاید وہ اینجل کو سوچ رہا تھا. اگر وہ کچھ بولتی تو وہ بہرام برا مان جاتا. اینجل بھی تو بہرام کی بیوی تھی جو آج اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. اب وہ ہماری زندگی میں کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی حرم. آج اسے اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آ رہا ہوں میں. بہرام چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے حرم سے بولنے لگا تو حرم سانس روکے سے خاموشی سے دیکھنے لگی. اس کے دنیا سے چلے جانے سے آپ اداس ہیں بہرام؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے حرم کو اداسی نے گھیر لیا. تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں اداس ہوں؟ بہرام اپنے بالکل قریب حرم کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا. اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ فکر مندی تھی. کیونکہ آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. حرم بہرام کو دیکھتے ہوئے بولی. تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خاموش ہوں؟ میری چپ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو حرم نے جلدی میں نفی میں سر ہلا دیا. اگر آپ اس کے متعلق کوئی اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی خاموشی کی وجہ مت بتائیے گا بہرام. میں بہت کمزور دل لڑکی ہوں. حرم روحان سی لہجے میں بولی. ویسے بھی شوہر کو بیوی کی قدر اس کے جانے کے بعد آتی ہے. ایسا حرم میں سن رکھا تھا. کہیں اس کے شوہر کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا؟ یا وہ اس کے سامنے اینجل سے محبت کا اعتراف تو نہیں کرنے والا تھا؟ یہ سوچ کر حرم کا دل ڈوبنے لگا. اگر حرم کے منہ سے ایسی بات سن کر بہرام مسکرا دیا. اچھا تو تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے سامنے اپنی پہلی بیوی سے محبت کا اعتراف کروں گا؟ محبت ایک بار کی جاتی ہے جو میں تم سے کر چکا ہوں. اس وقت اداسی پر پریشان مت ہو. اس بات کا یقین رکھو میں صرف تمہارا ہوں. بہرام نے حرم کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تو حرم نے اطمینان سے بہرام کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا. بہرام، میں آج آپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آپ سے. جاتے جاتے اینجل اپنی محبت کا اقرار اس کے سامنے نہیں کر پائی تھی. وقت نے اسے اجازت نہیں دی تھی. مگر آج حرم نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد وہ بہرام کی شانی سے اپنا سر ہٹا کر اس کو دیکھنے لگی. بہرام نے اس کے اعتراف پر حرم کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں سے ثبت کیا تو حرم نے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ اپنا سر بہرام کے شانے پر رکھ دیا. وہ سمجھ گئی تھی یہ وقتی اداسی ہے جو کل تک غائب ہو جائے گی. بہرام کا اصل سکون حرم میں تھا جو اسے باہوں میں لیے اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا.